بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، جس کا نام ارطغرل غازی ہے، جو کہ کئی سیزن میں تقسیم ہے، اس کی چیدہ خصوصیات وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھا سب نے ہے، جو میں نے اس میں پوائنٹ دیکھے ہیں وہ ہمارے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا اپنانا نہایت ضروری ہے، اور ایک حکمران سپہ سالار ہونے کے ناطے اس ڈرامے کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری جنگی چالیں چلی جاتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ ڈرامہ ارطغرل غازی کی جو چیدہ خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں جو نمبر 1 پہ میں نے دیکھا ہے کہ خدا پر غیر متزلزل ایمان، دس از دا فرسٹ ون۔ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کردار ہیں، جیسے عبد الرحمن کا کردار ہے، عثمان کارلوس کا کردار ہے، ارطغرل غازی کا کردار ہے، اس طرح وہ بامسی کا کردار ہے، تو اکثر موقعوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے غیر متزلزل ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز اس میں آئی، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں خدا پر غیر متزلزل ایمان کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں خدا کی حمایت حاصل ہو سکے۔ نیکسٹ ون اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور عقیدت بہت زیادہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور واقعی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کا احترام اور عقیدت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ ایسے ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو شاعر اللہ کی تعظیم، جیسے نمازوں کی ادائیگی کرنا، تو وہ اس میں آپ کو جو ہے نا واضح طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ارطغرل غازی نماز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو اچھے کردار ہیں، اس کے علاوہ وہ ایسے غیر مسلم لوگ جو مسلمان ہو جائے، جیسے وہ جو سلواڈور ہے، اس کا نام صدیق رکھا، تو وہ بھی نماز پڑھ کے خدا سے جو ہے وہ مانگتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہمیں دکھائی گئی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں باتیں ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہوگی۔ آگے جو اس میں ایک اور اہم بات جو آئی اس کے اندر، وہ ہے عورتوں سے حسن سلوک۔ عورتوں سے حسن سلوک بہت زیادہ دکھایا گیا اس کے اندر۔ عورت سے محبت کا اس میں درس ملتا ہے، عورت کے احترام کا اس میں درس ملتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ ہمیں خوشی کا اظہار دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں سے حسن سلوک، کہ جس وقت غیر مسلم جو غیر حربی ہوتے ہیں، جب وہ مسلم معاشرے کے اندر آتے ہیں تو ان سے حسن سلوک کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ اپنے حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ اکثر ان میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر پکے مسلمان بنتے ہیں۔ جیسے السلواڈور سے صدیق جو ہے وہ بنا، پھر اس کے بعد وہ احمد نام تھا، جو پہلے جو ہے وہ کرسچین کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپریزنٹیو کرتا تھا۔ تو اس طرح کئی لوگ جو منگولوں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جب مسلمان ہوئے ہیں تو بہت پکے مسلمان ہو، جس نے واضح طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے علاوہ اس میں ہم دیکھیں گے، بلکہ دیکھ رہے ہیں اس میں، کہ غریبوں کی خیر خواہی اس میں بہت زیادہ ہے۔ یہ معاشرے کی بڑی اہم جو خصوصیت ہونی چاہیے کہ غریبوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ جب غریب راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے۔
تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو روزمرہ کی گفتگو کے جو ان کے آداب ہیں، ایک دوسرے کو بلانے چلانے کے، تعظیم کے، اس کے علاوہ اس میں دیکھ لیں آپ اکثر جب ان کو کوئی چیز نعمت ملتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں، اظہار تشکر کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز لگے اس میں ماشاءاللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، پھر دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ پھر اگر آپ دیکھیں بہت ہی اچھی چیز ہے، تو بھائی چارے کا ایک جو کمپوزٹ ہمیں اگزامپل ہے وہ اس ڈرامے کے اندر ملتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے، لیکن ہم جو ہیں وہ ڈرامے کو صرف جو ہے نا وہ لباس فیشن کی حد تک جو ہے نا ان کو لے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بچے جو ہے اکثر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھوں میں جو ہیں وہ تلواریں، نیزے انہوں نے جو لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس طرح وہ آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ تو ایک اثر تو ہے اس کے اندر، لیکن اگر والدین چاہیں تو یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اگر یہ ہمارے بچوں کے اندر آ جائیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں، تو ہمارا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اب دیکھیں تو نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا کردار۔ جیسے اولیاء اللہ جو ہے انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اس طرح حکمرانوں کو بھی انہوں نے صراط مستقیم پہ قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، مدد بھی کی ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہیں۔ جیسے ارطغرل غازی کا کئی مقامات پر ابن العربی اور کئی ایک جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انہوں نے آ کے تو ان کی مدد کی اور انہیں فتنے سے بھی بچایا اور تباہی سے بھی انہیں بچایا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے ان کی ایک کونسل ہے، وہ ارطغرل غازی جو ہیں اس کو بھی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ سپورٹ ہی بلکہ واضح طور پہ ان کی مدد سے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سفید داڑھی والی کونسل ہے، تو جب عثمان کا جو سیزن آتا ہے تو اس میں بھی ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح شیخ ادابالی ہیں، ان کا رول بہت اہم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور نہ صرف وہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں بلکہ اپنا انہوں نے ایک کاروبار، ایک تجارت بھی شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیکھیں تو جو سیزن ہے ارطغرل غازی والا، اس کے اندر ابن العربی کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ معاشرے میں امن قائم رکھنے میں، معاشرے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت اور عقیدت کا اظہار ان اولیاء اللہ کا ایک مطمع نظر رہا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ محبت کریں، اپنے نبی سے بھی محبت کریں اور اچھے اعمال کریں، یہ چیز اس کے اندر ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو جذبہ جہاد کا ہمیں اس میں جو ہے وہ پورا سبق ملتا ہے کہ برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر برائی کا خاتمہ ہوگا تو معاشرہ پرامن ہوگا۔ پھر ہمیں اس میں سبق ملتا ہے ہمت کا، جرت کا، بہادری کا، نہ ڈر اور بے باکی کا۔ تو دیکھیں کتنی جو ہے نا مسائل مشکلات راستے میں آئیں، انہوں نے ان کو خاطر میں نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انہوں نے ان تمام مسائل کو جو ہے وہ پیروں تلے روندا اور کامیابی پائی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات جس کا معاشرے کی مضبوطی اور خوشحالی میں بڑا کردار ہے، تجارت کا فروغ۔ یہ ایک بڑی اچھی جو ہے نا، یعنی کہ نئے نئے بازار جو ہے بنائے گئے جہاں لوگ آ کے تجارت کرتے ہیں، اور اس تجارت سے جو ٹیکس وغیرہ حاصل ہوتا ہے اس سے جو ہے نا حکومت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد معیشت کی مضبوطی ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ فورسز رکھی گئیں، بازاروں کا جو ہے نا وہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے، دشمنوں سے بچانے کے لیے سپاہی وغیرہ تعینات کیے گئے تاکہ کوئی باہر سے آ کے تو کوئی ایسی فورس جو ہے وہ بازار کو تباہ نہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد اس میں دکھایا گیا کہ شیطانی چالیں جو ہیں وہ ہر دور میں چلی گئی، اس کے لیے جو لوگوں نے منافقت بھی اپنائی، فساد بھی برپا کیا، غداری بھی کی، لالچ کا شکار بھی ہوئے، قتل و غارت بھی کی، تو یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہیں وہ ارطغرل غازی کے اندر ملتی ہیں۔ تو یہ مین جو ہے نا وہ پوائنٹ تھے اس کے، جو میں آپ کے ساتھ آج جو ہے نا وہ میرا دل چاہا کہ اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنے معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مکمل مسلم معاشرہ بن سکے جہاں سے برائی کا خاتمہ ہو، لوگوں میں ہمت، جرت، بہادری، نہ ڈر اور بے باکی ہو، لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے سے جو ہے نا محبت پیش ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں،
ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، غریبوں کی خیر خواہی کریں اور شاعر اللہ کی تعظیم بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو اچھی چیز ہے اس کو دیکھ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.